28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت کے ایک گاؤں میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس نے آگے چل کر امریکہ جیسی سپر پاور، عرب جیسے امیر ترین ممالک اور ایران کی پاسداران انقلاب جیسی ویل ٹرینڈ آرمی سے ٹکر لی۔ کون جانتا تھا کہ ایک جھونپڑی نما گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، اپنی آدھی سے زیادہ عمر غربت میں گزارنے والا یہ نوجوان آگے چل کر اسی ملک پر 23 سال بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ نہ ہی وہ کمیونسٹ تھا، نہ ہی وہ سوشلسٹ، نہ ہی اس کی عربوں سے بنی اور نہ ہی ایران سے۔ آخر کیوں اسرائیل جتنا آج ایران سے خوف زدہ ہے، اس وقت صدام حسین سے بھی اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوف زدہ تھا۔ اس کے اکثر فیصلے غلط ثابت ہوئے۔ اپنے 23 سالہ دور میں وہ متحرک تو رہا مگر متنازع بھی۔ آخر کیسے؟ آخر اتنی ساری وجوہات کی بنا پر وہ ملک میں پروٹیسٹ ہی رہا۔ 23 سال ملک پر آل نار رہا، اس کے فیصلے عوام منوعن قبول کرتے رہے۔ آخر کیوں؟ دوستو، میں ہوں محمد عمیر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ دوستو، صدام 23 سال عراق پر بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا، لیکن اس کو یہ مقام آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے قسمت نے اس کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا۔ اس کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل ہی والد وفات پا گئے۔ وہ ابھی تک 9 عمر ہی تھے کہ والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کے ناروا سلوک اور محلے میں روز بروز کی لڑائی سے تنگ آ کر والدہ نے انہیں بغداد اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا۔ یہاں آ کر صدام نے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کی اور مزے کی بات یہاں صدام کی ملاقات ان کی ماموں زاد بیٹی ساجدہ سے ہوئی، جن سے صدام نے 20 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ ابھی صدام 20 سال ہی کے تھے کہ باس پارٹی میں شامل ہو گئے اور جلد ہی اپنی بے خوف طبیعت اور قابلیت سے پارٹی میں اہم مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین کے سیاسی سفر کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت عراق کی سیاسی صورتحال کا مختصراً جائزہ لیں۔ ناظرین، 1958 میں عراق برطانوی سامراج سے آزاد تو ہو چکا تھا اور جنرل عبدالکریم قاسم ملک کے پہلے سربراہ مقرر ہو چکے تھے جو کہ کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ صدام جنرل قاسم کی حکومت کے سخت خلاف تھے اور عملاً اس کے خلاف کئی سرگرمیوں میں شامل بھی رہے۔ انہی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ باس پارٹی نے جب جنرل قاسم کو مارنے کا منصوبہ بنایا تو صدام کو اس کا ٹاسک سونپا۔ مارچ 1959 میں ایک تقریب کے دوران منصوبے کے مطابق جنرل عبدالکریم قاسم پر حملہ کیا گیا اور صدام حسین نے اپنی مشین کا دہانہ جنرل قاسم کی طرف کھول دیا اور جنرل قاسم تو بچ گئے مگر جوابی حملے میں صدام کے تمام ساتھی مارے گئے اور صدام حسین بھی شدید زخمی ہوئے۔ البتہ وہ وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حملہ آوروں کے خلاف حکومتی سخت ایکشن کو دیکھتے ہوئے صدام نے ملک شام کی طرف فرار اختیار کیا۔ 1963 میں جنرل قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نئی حکومت کے سربراہ عبدالسلام عارف بنے۔ صدام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ملک یعنی عراق واپس آ گئے، لیکن نئی حکومت کے سربراہ جنرل عبدالسلام عارف نے انہیں اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں ساتھیوں سمیت گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ البتہ گرفتاری کے کچھ ہی عرصہ بعد صدام جیل سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 1966 میں جنرل عبدالسلام عارف کی حادثاتی موت کے بعد ان کے بھائی جنرل عبدالرحمن عارف ملک کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 17 جولائی 1968 میں باس پارٹی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئی اور اس وقت تک صدام بھی پارٹی میں اپنی پوزیشن مستحکم کر چکے تھے۔ نئی حکومت کے سربراہ احمد حسن الباقر نے صدام کو اپنا ڈپٹی مقرر کر دیا اور پھر کچھ عرصہ بعد انقلابی کونسل کے ممبر بھی بن گئے۔ اپنی صدارت کے 10ویں سال احمد حسن الباقر بیمار رہنے لگے اور اپنی شدید علالت کے باعث اگست 1979 کو احمد حسن الیاقر نے زمام حکومت صدام حسین کے حوالے کر دیا۔ یوں صدام حسین ملک عراق کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے۔ صدر بننے کے کچھ عرصہ بعد فیلڈ مارشل کا اضافی عہدہ بھی صدام کو مل گیا۔ صدام اقتدار میں آئے تو ایران عراق تنازع انہیں ورثہ میں ملا۔ انہی اختلافات کی بنا پر مارچ 1980 میں ایران عراق جنگ چھڑ گئی جو 8 سال جاری رہی۔ بالآخر اقوام متحدہ کی مداخلت پر اگست 1988 میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جنگی اخراجات اور قرضوں کے مطالبہ سے تنگ آ کر صدام نے اگست 1990 میں کویت پر حملہ کر دیا اور 17 جولائی کو امریکہ کی قیادت میں عراق کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام کو شکست ہوئی۔ فروری 1991 میں کویت صدام کے قبضہ سے آزاد ہوا۔ صدام نے جنگ بندی کی تمام شرائط مان لیں۔ 1995 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے صدام 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ اکتوبر 2002 میں پھر ایک دفعہ ریفرینڈم کے ذریعے آئندہ 7 سال کے لیے صدر بن گئے۔
نومبر 2002 میں UNO کے اسلحہ انسپیکٹروں نے عراق میں ممنوعہ ہتھیاروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ صرف کیمیکل ہتھیاروں کی موجودگی کے شک کی بنا پر صدام کو عراق سے جلاوطن ہونے کی امریکن صدر جارج بش نے ڈیڈ لائن دے دی، اور پھر صدام حسین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ ناظرین، مارچ 2003 کو جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو بش نے اپنے اتحادیوں سمیت زمینی و فضائی اطراف سے عراق پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی بہت مزاحمت کے سامنا کرنے کے بعد بالآخر اپریل 2003 کو امریکہ اپنے اتحادی ملک کی افواج کے ساتھ عراق میں فاتحانہ داخل ہوئیں اور دارالحکومت بغداد میں لگے صدام حسین کے مجسمے کو گرا کر عملاً صدام کے اقتدار کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ صدام حسین بغداد سے روپوش ہو گئے اور بالآخر 14 دسمبر 2003 کو تکریت کے آبائی گاؤں میں ایک تہخانے سے گرفتار کر لیے گئے۔ ان کا اس موقع پر ایک جملہ مشہور ہوا کہ وہ جلاوطنی کی بجائے اپنے ملک میں موت کو ترجیح دیں گے۔ بعد ازاں امریکی سرپرستی میں قائم عدالت نے صدام حسین کو سزائے موت سنائی اور بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے روز انہیں امریکی ایجنٹوں نے بغداد میں پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر صدام حسین پر جن الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا، یعنی کردوں کے قتل اور کیمیائی مواد کا استعمال، دونوں ہی الزامات ثابت نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کاوش کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی بہترین ویڈیوز اور سچے واقعات پر مبنی مشہور شخصیات کے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔